اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت کو پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑی عید ہے۔ جیسا کہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہم تو صرف 2 عیدوں کو جانتے ہیں کہ عید فطر اور عید قربان، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل، وہ 27 رجب کا دن ہے کہ جس دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث و رسالت ہوئے۔ اس مبعوث و رسالت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب پہلی وحی غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یعنی اس وحی کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دور جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس دور کا خاتمہ ہو گیا کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سالوں تک لڑائی جاری رہتی ہے، وہ ظلم کا، وہ تاریکی کا، وہ جہالت کا دور اب ختم ہو گیا۔ اب علم کا دور شروع ہو چکا ہے، اب نورانیت کا دور شروع ہو چکا ہے، اب رسالت اور نبوت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے جب پہلی وحی آتی ہے تو وہ کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جو شروع ہی اقرا سے ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو۔ یعنی آج کے دن کا آغاز ہی، نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ہو رہا ہے اقرا کے لفظ سے۔ اور پھر ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس ہستی کو جو اس وقت غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، اور خود وہ ہستی نہج البلاغہ میں یوں اس تمام وحی کے نزول کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت میں نے ایک چیخ کی آواز کو سنا، لقد سمعت الرنہ، میں نے اس رنہ کو، اس چیخ کی آواز کو سنا۔ اور پھر میں نے رسول خدا سے پوچھا ما ہذہ الرنہ، کہ یہ کیسی چیخ تھی؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، یہ شیطان کی چیخ تھی، کیونکہ وہ اب اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ یا علی انکا تسمع ما اسمع انکا ترا ما ارا، آپ تو وہی کچھ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، آپ وہی کچھ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ بے شک اسی لیے آج کے دن جہاں پر زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس ہستی کو بھی فراموش نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایک طرف وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، پیغمبر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو دوسری طرف امام علی علیہ السلام کی رسول خدا اور نبوت اور رسالت کے ساتھ اس نصرت اور حمایت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن کو اسی طرح منائیں جس طرح کہ ائمہ علیہ السلام ہم سے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد۔